اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو، آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ پی ٹی آئی کے تمام ورکروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ان پی ٹی آئی کے یا مخالف یا کہہ لیں نون لیگ کے یا پیپل پارٹی کے کارکنوں کو جنہوں نے اپنی پارٹیوں کو ووٹ نہیں ڈالا اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا۔ پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے انہوں نے ڈالا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کے یا دوسری پارٹیوں کے حساب دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک شعر ہے کہ بغیر نشان کے نشان والوں کو نشان عبرت بنا ڈالا، بغیر نشان کے نشان والوں کو نشان عبرت بنا ڈالا، وہ پی ٹی آئی کے ورکروں یہ تم نے کیا کر ڈالا۔ اور مکافات عمل دیکھیں، اس دنیا میں جس نے بھی غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے، وہ مکافات عمل سے ضرور گزرا ہے۔ اب دیکھ لیں جہانگیر ترین نام تھا ایک بہت بڑا، جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، کہتے تھے جی یہ عمران خان کا کچن چلاتا ہے، عمران خان کا اے ٹی ایم ہے، اور عمران خان اس کی بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پرویز خٹک وہ کہتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو میں پارٹی توڑ دوں گا، میں پی ٹی آئی کا اشر نشر کر دوں گا۔ تو آج پرویز خٹک کہاں ہے اور جہانگیر ترین کہاں ہے؟ مقام عبرت ہے۔ ٹھیک ہے، یقین کریں کہ سلام راجہ ریاض ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو اب کوئی سلام بھی نہیں کرتا، ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے بڑی سزا ان کے لیے کیا ہوگی؟ اور نون لیگ کے لیے اور میاں صاحب کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ زرداری صاحب کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ دھاندلی کر کے، ٹھیک ہے، آج 20 تاریخ ہے، آج تک کنفرم نہیں ہوا کہ کتنی سیٹیں کس کے پاس ہیں، کتنی کس کے پاس ہیں۔ 21 تاریخ ہے آج، سوری۔ تو الیکشن گزرے بھی 10-12 دن گزر گئے، تو اب دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ تو دوسری طرف گنتی کر کر کے بھی، ٹھیک ہے، کیسے ووٹ پڑا پی ٹی آئی کو، اس بات پہ یہ لوگ پریشان ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ کیسے پڑ گیا اتنا۔ نشان چھین لیا گیا، کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، کتنا ظلم و ستم کیا گیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ اور ایون کہ جو حلقے میں ووٹر تھے، جو ان کے پتے میں تھے، جو ان کے سپورٹر ہیں عام آدمی، ان کو ہراساں کیا گیا۔ تو دیکھ لیں اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور گریس دکھانی چاہیے۔ حکومتیں آنی جانی ہیں، آپ کتنے سال، 5 سال حکومت کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ عمران خان قید ہو کر بھی آزاد ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ آزاد ہو کر بھی قید ہو، عوام میں تم نہیں نکل سکتے۔ اب میں نے سنا ہے، کل سے خبر چل رہی ہے کہ کوثار مارکیٹ میں سعد رفیق اور حنیف عباسی کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو کیسے عوام کا سامنا کیسے کرو گے؟ اپنے ضمیر کا سامنا آپ لوگ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی سی گریس دکھائیں، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے، عوام جس کو ووٹ دے رہی ہے آپ اس کا حق تسلیم کریں۔ بصورت دیگر آپ رسوا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے، آپ اس بات پہ کیوں نہیں راضی ہو رہے؟ اور کتنا جبر کریں گے اور کتنا ظلم کریں گے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ عوام کی خواہشات جس پارٹی کے ساتھ ہیں، جن کو انہوں نے ووٹ دیا، آپ ان کی ووٹوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا وہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ کدھر گیا؟ آپ نواز شریف صاحب، آپ اپنی جگہ بیٹھ کے سوچیں کہ میرا کیا مینیفیسٹو تھا۔ ووٹ کو عزت دو۔ عوام تو اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ڈیل ووٹ چوری سے اقتدار میں آئے، تو اور تو کوئی آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے،
کہ آپ عمران خان کو چت کر سکیں، اس کو شکست دے سکیں۔ آپ کی شکست اسی میں ہے کہ آپ شکست کھا چکے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ دوستوں کا، پی ٹی آئی کے تمام ورکروں کا، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان کا ساتھ دیا مشکل وقت میں بھی، اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے پس پشت رہ کے بھی عمران خان کا ساتھ دیا، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ میرے آرمی کے جوان ہیں، میرے ایف سی کے جوان ہیں۔ آرمی ہماری جانوں کی محافظ ہے، ہمارے عزتوں کی محافظ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جوان بارڈرز پہ دہشت گردوں کے مقابلے کرتے ہوئے، دوسری دشمن ممالک سے مقابلے کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ ہم ان کی شہادتوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جو لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں یا آرمی کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آرمی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، ہمارے سیاستدان، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ السلام علیکم۔